بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوست نے مجھ سے 1,00,000 روپیہ مانگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے 1,00,000 دے دیتا ہوں، لیکن پیسہ لیتے وقت 2 گواہ ہوں گے اور اسٹامپ پیپر پر لکھ کر بھی دینا ہوگا۔ اس نے کہا مجھ پر یقین نہیں ہے۔ میں نے کہا بالکل ہے، مگر شریعت کے مطابق قانونی کارروائی ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے منانے کے لیے اسے کہا کہ میں مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں نے مذاق نہیں کیا تھا۔ خیر، میں نے اسے گواہوں اور کاغذی کارروائی کے بغیر 1,00,000 دے دیا۔ 2 سال ہو گئے، میرے دوست نے پیسے واپس نہیں کیے۔ میں نے مانگے تو کہنے لگا میں نے تو واپس کر دیے تھے۔ میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، تو غصے سے کہنے لگا کہ تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ میرے کچھ دوست تھے، وہ بھی میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے ہمیں 20,000 خرچہ پانی دو، ہم تمہیں اس سے پیسے لے کر دیتے ہیں۔ اور یہ ایک نئی پریشانی تھی۔ میں تھانے میں گیا اور کہا کہ میرے دوست نے مجھ سے 1,00,000 لیا تھا مگر واپس نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ثبوت یا گواہ؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ تھانے دار نے کہا کہ بینک میں پیسے جمع کرواتے ہو تو رسید دیتے ہیں، لینے جاتے ہو تو رسید دیتے ہیں، سارے مسلمان ہی ہیں، کیوں رسید مانگتے اور دیتے ہیں؟ اس لیے کہ قانونی کارروائی ضروری ہے۔ آپ جھوٹے ہو ورنہ ثبوت لاؤ۔ تنگ آ کر میں نے بھی 2 جھوٹے گواہ تیار کیے اور ان کے ذریعے سے تھانے دار کے پاس گیا۔ انہوں نے تحریری طور پر لکھا کہ فلاں دوست نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ پھر گواہی دینے والے دوستوں کی کئی غلط باتیں زندگی میں مجھے ماننا پڑیں۔ تھانے دار نے قرضہ لینے والے دوست کو بلایا، اس نے 20,000 تھانے دار کو دیے اور الٹا میرے خلاف پرچہ کروا دیا۔ میرے پیسے پہلے ہی پھنسے ہوئے تھے، اوپر سے پرچہ ہونے پر میں نے اپنے دوست سے معافی مانگی اور بیان دیا کہ اس نے میرے کوئی پیسے نہیں دینے، تب کہیں اس نے مسکراتے ہوئے پرچہ واپس لیا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے علیحدہ پریشان کیا کہ گھر کے حالات اچھے نہیں، دوست بھی ایسے ہی بنائے ہوئے ہیں، ایک غلط فیصلے نے بہت ذلیل کروایا۔ یہ دنیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زندگی گزارنے کے اصول بھی عطا فرمائے ہیں۔ ان اصولوں کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے معاملات طے کرنے پر جو نقصانات ہوں گے اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے۔ اور آج کے پرفتن دور میں کسی پر اعتماد اور یقین کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ نکاح کرتے وقت گواہ تو ہوتے تھے مگر لوگ پھر بھی مکر جاتے تھے۔ اس لیے جنرل ایوب نے نکاح فارم متعارف کروایا تاکہ عوام جھوٹ نہ بولیں۔ اب طلاق دے کر بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں دی۔ یہ کہانی بہت سے لوگوں کی ہے۔ گواہ اور تحریری دستاویزات بنانے سے وہی ڈریں گے جو غلط کام کرتے ہیں یا مجھ جیسے جاہل کو سبز باغ دکھا کر لوٹنا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اے ایمان والو، جب تم لین دین کا کوئی معاملہ کیا کرو تو اس کو تحریر کر لیا کرو اور 2 گواہ بھی بنا لیا کرو۔ سورہ بقرہ۔ بہن بھائیوں میں وراثت کا مسئلہ ہو، کسی کو قرض دینا ہو، کسی کو مکان کرائے پر دینا ہو یا جس معاملے میں پیسوں کا مسئلہ ہو، گواہ اور لکھت پڑھت بہت ضروری ہے۔ آزمائش پھر بھی ہو سکتی ہے مگر ہم نے قرآن و حدیث پر ہی چلنا ہے تاکہ اللہ کریم کے حضور اجر پائیں اور دنیا میں بھی مشکلات سے بچ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر چند افراد بھی اس راہ پر چل پڑے تو مجھے یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم اس بہانے ہماری بخشش ضرور کر دے گا۔ دوستو، کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔